ہم ان کو گھیراؤ بھی کریں گے، ان کا احتساب بھی کریں گے، اور ہم اس حکومت کو وارن کرتے ہیں، یہ حکومت ڈی فیکٹو حکومت ہے، یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے۔ ان کو ہم وارن کرتے ہیں، کل کو یہی سانپ ان کے گلے میں پڑے گا، اور جب یہ کالے کوٹ کی سپورٹ ڈھونڈیں گے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے ان کے 30 سال ساتھ دے کر دیکھ لیا ہے کہ یہ انہوں نے اس ملک کو کس کھڈے میں پھینکا ہے اور اس آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بالکل اپنی صفوں میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے کہ پہچانے ان شکلوں کو، جن شکلوں نے ہمارے اندر گھس کے ہمارے اس پروفیشن اور اس عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پر وار کیا ہے، ان کو پہچانے، اور آئندہ آپ جب بھی اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں، آپ ان کالی بھیڑوں کو باہر نکال کے باہر پھینکیں، کیونکہ یہ کالی بھیڑیں چاہے یہ پاکستان بار کونسل میں ہیں، چاہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہیں، چاہے یہ عدالتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کالے ناگ کے، یہاں تک میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس کالے ناگ کے انہوں نے دانت توڑ دیے، مگر یہ جو کالا ناگ حرکت کر کے جا رہا ہے، یہ حرکت ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ جیسے گٹھ جوڑ کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے کہ یہ قاضی صاحب نے یہ ٹروجن ہارس پہ بیٹھ کر ایک ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھے اور یہ اس منصب پہ فائز ہوئے۔ یہاں یہ امانت تھی ان کی، یہاں پر یہ فنڈامنٹل رائٹس عوام کے یہ کسٹوڈین تھے ان کے۔ انہوں نے کیسے اپنے ٹینیور میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کو انڈورس کیا، کیسے ایک سیاسی جماعت سے انہوں نے بلہ چھینا، کیسے انہوں نے الیکشن فراڈ کے اوپر مہر لگائی۔ یہاں فنڈامنٹل رائٹس اور یہ 199 کل تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اصولاً اور پریکٹیکلی عملاً قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے یہ ادھر آئے ہیں تب سے فنڈامنٹل یہ رائٹس سسپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں عدالتیں آرڈر دیتی رہی ہیں، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے رہے، اور میں یہ ساری چیز کا مورد الزام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹھہراؤں گا، اور میں اپنی بارز اور اپنے کالے کوٹوں سے کہوں گا کہ پہچانے ان شکلوں کو، جن شکلوں نے ہمارے اندر گھس کے ہمارے اس پروفیشن اور اس عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پر وار کیا ہے، ان کو پہچانے، اور آئندہ آپ جب بھی اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں، آپ ان کالی بھیڑوں کو باہر نکال کے باہر پھینکیں، کیونکہ یہ کالی بھیڑیں چاہے یہ پاکستان بار کونسل میں ہیں، چاہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہیں، چاہے یہ عدالتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بچیں، ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ یہ پارلیمان، کیا یہ پارلیمان ہے؟ یہاں پارلیمان کو آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ یہ جو اربوں روپے خرچ کے یہاں ساتھ والے ایوان میں آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ پڑھتے بھی نہیں ہے قانون، یہ ایسی پارلیمان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کو پارلیمان کہتے ہیں؟ کیا یہ پارلیمانی سپریمیسی ہے کہ جب ان کا دل کیا پیسے لے لیے، اربوں روپے لیے، جیب میں ڈالے اور قانون باز کر دیا؟ کیا اس لیے یہ ادھر آتے ہیں؟ ہمارے آپ ریجنل کنٹریز دیکھیں، افغانستان ہمارے سے آگے ہے، سری لنکا ہمارے سے آگے ہے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے ہے، انڈیا ہمارے سے آگے ہے، جو کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے سے آگے نہیں تھے۔ یہ کیسے ہمارے سے آگے ہو گئے؟ یہ ان بدبودار پارلیمنٹیرینز کے رول کی وجہ سے اوپر آ گئے۔ یہ چھانگا مانگا کو دفن کیا تھا منیب صاحب نے، اور ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو دفن کیا تھا۔ یہ آرٹیکل 63A کا کس طریقے سے آرڈیننس آیا؟ کیا پریزیڈنسی میں خواب آ گیا تھا کہ یہاں پہ جو آپ نے کمیٹی ہے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے تیسرا ممبر سلیکٹ کر سکتا ہے؟ وہاں پہ بھی ان سے غلطی ہوئی کہ یہ نہیں لکھا کہ کیا 2 ممبر کمیٹی فیصلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ قاضی صاحب نے 2 ممبر سے فیصلہ کرا کر 63A کا بینچ بنایا اور یہ سہولت کاری کی۔ یہ خالی ایک سہولت کاری نہیں کی، انہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی اس کو پینڈنگ رکھا، آج تک تاریخ نہیں لگنے دی، اور اپنی من مرضی کے بینچ سے اس کو سسپینڈ کرایا اس کے سٹے کو۔ یہ کالا داغ ہمارے اوپر ہے، اس کی ہم سخت قوم سے شرمندہ ہیں کہ ہم زیادہ طریقے سے ان کی مذمت نہیں کر سکے، مگر ہم یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، میرے وکلا بھائی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے کسی بھی انسان کو اپنی صفوں میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور میں اوپر بیٹھے ہوئے باقی ججز کو بھی وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس مرضی کورٹ کو وہ سمجھ لیں کہ وہ جس کورٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اگر انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق فیصلے نہ کیے تو ہم ان کو گھیراؤ بھی کریں گے، ان کا احتساب بھی کریں گے، اور ہم اس حکومت کو وارن کرتے ہیں، یہ حکومت ڈی فیکٹو حکومت ہے، یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے۔ ان کو ہم وارن کرتے ہیں، کل کو یہی سانپ ان کے گلے میں پڑے گا، اور جب یہ کالے کوٹ کی سپورٹ ڈھونڈیں گے
تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم نے ان کے 30 سال ساتھ دے کر دیکھ لیا ہے کہ یہ انہوں نے اس ملک کو کس کھڈے میں پھینکا ہے اور اس آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایسے لوگوں کو بالکل اپنی صفوں میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے اور نہ ان کا دفاع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیڈران کی ساری سپیچ انڈورس کرتا ہوں اور ہم سارے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ینگسٹر وکلا ہیں وہ سب اس تحریک میں شامل ہوں گے. یہ میگنا کارٹا سے یہ ریٹ جورسٹکشن شروع ہوئی بھی ہے. یہ میگنا کارٹا یہ اتنی پرانی کئی سو سال پیچھے لے آ کے پھینکا ہے انہوں نے اس اٹیمپٹ کے ساتھ. ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 199 کو ختم کرنے کی کوشش کر دی. آج آپ کو کسی سرکاری محکمے سے کوئی پرابلم ہو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ریٹ جورسٹکشن کا اختیار تھا جو آپ وکیل کر کے ایک ریٹ کر سکتے تھے. اب آپ ایک سرکاری جج کے پاس ریٹ کریں گے. وہ تو پہلے بھی آپ ایک چیف سیکرٹری یا سیکرٹری کے پاس جا سکتے تھے. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے بنیادی ستون جو کہ عدلیہ کی آزادی ہے, سیپریشن آف پاور ہے, اس کو ہلا دیا گیا ہے. اور اگر ہم نے اس کا دفاع نہ کیا تو یہ پاکستان کی ریاست نہیں بچ پائے گی. جس طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے گرنے سے اور 63 کے گرنے سے پاکستان کو ضربیں لگی تھیں, وہی ضرب اب لگے گی اگر ہم اس کا دفاع نہ کر سکے. اس لیے میں سب سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا, سب وکلا برادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تیار ہو جائیں. اگلے کچھ ٹائم ہمارے لیے سخت ضرور ہوگا مگر یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تھینک یو. ایک بات سنیں, میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے اور کالا کوٹ انشاءاللہ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا. ہم نے پہلے بھی لاٹھیاں کھائی ہیں, آنسو گیس کھائے ہیں, پرچے برداشت کیے ہیں, اب بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز اور بہت واضح, ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے, ہمیں آزاد منش ججز چاہیے. آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ای ویلیویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی, جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے تو اس سے 28 سال ہو گئے جان چھڑوائی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی, انتظامیہ الگ ہوگی. آج پھر سے 28 سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیرنس جو ہے انتظامیہ کی عدلیہ کے اندر کی جا رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے اور آئین کے ہے اس کے بالکل خلاف ہے. ہم کسی طور پہ ہم آزاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ آزاد منش ہوں, وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے ان کو اپیز کرتے رہے, ان کی خوشامدیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے. ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پہ فیصلہ دے, بعد قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں. چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں, کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے. ہم اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, پورے پاکستان کے وکلاء, ڈاکٹر, انجینئر, طلبہ, سول سوسائٹی, کہ آپ نکلیں, آپ اس ملک کا تحفظ کریں, اس آئین کا تحفظ کریں, اس عدلیہ کا تحفظ کریں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں, شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اگر یہ آج عدلیہ بات جاتی ہے اور آئین اپنی اصل جگہ پہ جاتا ہے تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, تبھی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے اور تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں. بہت شکریہ.